دہشت گرد تنظیم القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو امریکی نیوی سیلز نے 2 مئی 2011 کو ایبٹ آباد میں ایک اسپیشل آپریشن کے ذریعے ہلاک کیا۔ مقامی صحافی زبیر ایوبی کا شمار ان چند افراد میں ہوتا ہے جو واقعے کے بعد جائے وقوع پر سب سے پہلے پہنچے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر طرف خوف کا ماحول تھا اور کسی کو علم تک نہیں تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ جس وقت میں پہنچا تو وہاں بڑی افراتفری تھی۔ جو اسامہ بن لادن کا کمپاؤنڈ تھا اس کا جو مین گیٹ تھا وہ کھلا تھا اور اس کے اندر کمپاؤنڈ کے اندر ایک جہاز کو آگ لگی ہوئی تھی۔ کچھ ملٹری کی ایمبولینسز وہاں پہ موجود تھیں۔ کچھ ایک کمرے کے اندر کچھ خواتین کو اور بچوں کو علیحدہ کر کے شفٹ کیا جا رہا تھا، جو دری زبان اور عربی زبان اور پشتو زبان یہ مکس بول رہے تھے اور بچوں کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ایبٹ آباد کے رہائشیوں کے لیے یہ خبر انتہائی حیران کن تھی کہ دنیا کی مطلوب ترین شخصیت ان کے شہر میں موجود تھی۔ ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اتنا بڑا آدمی جو ہے وہ ایبٹ آباد میں رہ رہے، ہماری تو سوچ کام ہی نہیں کرتی تھی کہ اتنا بڑا آدمی یہاں پر رہ رہا تھا۔ اسامہ بن لادن جس جگہ رہائش پذیر تھے اسے مکمل طور پر مسمار کر دیا گیا ہے، تاہم اس کمپاؤنڈ کی جانب جانے والی گلی کو آج بھی ناظم اسٹریٹ اسامہ کمپاؤنڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 6 کنال سے زائد رقبے پر پھیلا وہ کمپاؤنڈ آج بچوں کے لیے کھیل کا میدان بن چکا ہے۔ آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے اور ہمارے پاس صرف یہ جگہ بچے کرکٹ کھیلنے کے لیے، اور آپ دیکھیں شام کو بچے آ کے کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی پتنگیں اڑا رہا ہے، اور ہم بہت انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ آ کے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ اسپورٹس جتنا بھی یہاں پہ ہو رہا ہے ہم بہت انجوائے کرتے ہیں۔ اس مقام کا نقشہ تو بدل گیا لیکن اس سے جڑی تاریخ مٹائی نہیں جا سکی۔ یہاں سے جو لوگ، جو بچے، جو خواتین جس وقت باہر جاتے تھے، کہیں ایئرپورٹ پہ اترتے تھے کسی کینیڈا، امریکہ، برٹن یا کسی یورپی کنٹری کے اس میں، تو جس وقت وہ اپنا پاسپورٹ ادھر اتر کے دیتے تھے تو وہاں پہ وہ دیکھ کے کہتے تھے کہ آپ کہاں سے ہیں، تو وہ جس وقت یہ کہتے تھے کہ جی ہم پاکستان ایبٹ آباد سے ہیں، تو ایک دم سے کہتے او یو آر فرام دا سٹی بلانگنگ ٹو ایبٹ آباد، بلانگنگ ٹو اسامہ بن لادن، جہاں پہ اسامہ بن لادن کو مارا گیا، آپ وہاں اس شہر سے ہیں۔ تو وہ پھر لوگ کہتے تھے کہ جی بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے یہ سن کے۔ ایبٹ آباد میں لوگ اس واقعے کے بارے میں بات کرنے سے عموماً کتراتے ہیں، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ قدرتی حسن کے لیے مشہور اس شہر کا نام بین الاقوامی سطح پر ایک منفی واقعے سے وابستہ ہو گیا ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، ایبٹ آباد۔